اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حکیم کیئر سینٹر چینل سے آپ ایک اور لیکچر سننے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے پچھلے جتنے لیکچر ہوئے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ یہی ترتیب چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک دن آپ خود گھر بیٹھے اپنے امراض کا علاج کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے امراض اور علامات میں فرق۔ اس کے بارے میں نے بتانا ہے کیونکہ بہت ساری علامات ہیں جو امراض نہیں ہیں اور ہم انہیں امراض کہتے ہیں۔ بہرحال وہی تفصیل کوشش کروں گا۔ اس سلسلے میں انسان کے جسم میں 3 عضو حاکم یا رئیس کہلاتے ہیں۔ تینوں عضو کی ترتیب وار مختلف حالتوں کا ذکر میں نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا۔ کسی عضو کی کوئی بھی حالت ایک جگہ رک جائے تو سمجھ لیا جائے وہ عضو بیمار ہے، یعنی کوئی عضو تحریک میں ہو تو اس میں تحریک شدت پکڑ لے تو اگلے عضو میں تسکین رہنے لگ جائے گی، اور اس سے اگلے عضو میں تحلیل شدید ہونے کی وجہ سے وہ عضو کمزور ہونے لگ جائے گا، اور اس وجہ سے مختلف علامات سامنے آئیں گی۔ وہ میں آگے چلتا ہوں۔ انسانی جسم کی یہ بیماریاں ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تحریک ہے، تسکین ہے، تحلیل ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر یہ بیماری ہے۔ مختلف علامات، انسانی جسم کی یہ بیماریاں، ان بیماریوں کو سامنے لانے کے لیے مختلف علامات جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماری چھپی ہوئی ہوتی ہے اور علامات اوپن ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ علامات ہیں، اندر کسی عضو کی بیماری کا پتہ دیتی ہیں۔ ہمارے طریقہ علاج میں بخار، جسم درد، جوڑوں کا درد، شوگر، ہارٹ اٹیک، نزلہ، بی پی، چکر آنا، دانت درد، اس کے علاوہ بھی جتنی آج کل بیماریاں کہلاتی ہیں وہ تمام علامات ہیں۔ جسم میں پیدا ہونے والی تمام علامات کو سامنے رکھ کر بیماری تشخیص کی جاتی ہے، اور جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو تمام علامات رفع چکر ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا۔ میرا آج کا جو گفتگو یا لیکچر کہہ لیں، اسی سوال کے حل کے لیے ترتیب دیا ہے۔ انسان نے کیا کھایا کہ وہ بیمار ہوا؟ یعنی اندر کسی عضو میں تحریک، تسکین یا تحلیل ہوئی۔ یقیناً اس کا جواب آپ دیں گے کہ کوئی نہ کوئی غذا مسلسل کھانے سے، کیونکہ دوا تو وہ نہیں کھا رہا تھا نا۔ پھر اگر غذا بیمار کر رہی ہے تو دوا ٹھیک کیوں کرے؟ غذا ہی کو بدل کر اپنے آپ کو صحت کی طرف لے آئیں۔ بس یہاں پر یہی بات نوٹ کرنا ہے کہ کون سی غذا کھانے سے بیماری ہوئی اور اس کا مزاج کیا ہے۔ اس مزاج کو ختم کرنے والی غذا، یا کم از کم اس غذا کو کھانا چھوڑ دیں جو آپ پچھلے دنوں مسلسل کھا رہے ہیں۔ اب ہمیں جب غذاؤں کا مزاج نہیں پتہ ہوگا، ہم بدل کر بھی کھا رہے ہوں گے لیکن مزاج ایک ہی ہوگا۔ پچھلے دنوں میرا ایک دوست اسی طرح مجھے کہتا ہے، تو میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی، میں نے کہا آپ نے کل کیا کھایا تھا؟ اس نے بتایا بڑا گوشت۔ میں نے کہا پرسوں وہ آلو، اس سے پیچھے گوبھی چلی گئی، یا مٹر بتائے، دال چنا بتایا، پھر کریلے بتائے، بیگن بتائے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی مزاج کی ہیں تو یقیناً اندر تو ایک ہی مزاج بن رہا ہے۔ اس لیے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، تو پھر لازمی بات ہے جب ہم اس کو
مزاج کا پتہ چلتا جائے گا. جیسے ہی اپنے مزاج کو چینج کرنے والی چیز استعمال کریں گے زبردست کام ہو جائے گا. یقین مانیے، یقین جانیے آپ، یقین مانیں آپ، آج بھی اس جدید دور میں ہمارے مرکز ملتان میں حکیم محمد عارف اور ان کے مختلف علاقوں میں شاگرد صرف غذا بدل کر علاج کر رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں فری طبی کیمپ لگا کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ایسے مریض جنہیں ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں، ان کا علاج بھی صرف غذا بدلنے سے ہو رہا ہے. میں آج کا لیکچر اسی جگہ پہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے صرف یہی بتانا تھا آج کے اس لیکچر میں کہ علامات کیا ہیں، امراض کون سے ہیں. امراض صرف ہمارے جسم میں تحریک، کسی اور کی تحریک، تحلیل، تسکین، اور یہ چیزیں میں پہلے اپنے لیکچروں میں بتا چکا ہوں. ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ. اللہ آپ کی صحت کا ضامن رہے.